السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا کا جو دور ہے اور جہاں اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہمارے لیے اچھے کام ہیں، اس میں بہت سی برائیاں بھی ہیں۔ دیکھیں کہ چند بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹی تعریفیں بٹورنے کے لیے، جھوٹی ٹی آر پی کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بہتر بننے کے لیے کسی نہ کسی کو برا بول کر کے وہ سوشل میڈیا پر فیمس ہونے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ انہی کوششوں میں سے ایک ناپاک کوشش جو کی جاتی ہے وہ ہے علماء کرام کو، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ کر کے ان کی ذات پر یا ان کے ذات اور معاملات پر کیچڑ اور ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھال کر کے ان کو سماج اور معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ علماء کے علم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح علماء نے محنت کر کے گھر بار کو چھوڑ کر کے دین علم کو سیکھا ہے، اس طریقے سے وہ کوشش نہ کرتے ہوئے وہ اس کے بدلے میں علماء کرام کی تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ وہ عیب و ان کی برائیاں جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اسے لوگوں سے جمع کر کر کے اسے عوام الناس کے لا کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، اور صاحب کتاب نے جب اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا یا بیان کیا تو انہوں نے ہیڈنگ یہ لگائی کہ علماء کرام کو، عالموں کو بدنام کرنے کے لیے معلومات اکٹھا کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الی ادخلہ اللہ النار، رواہ الترمذی فی سننہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ علماء سے جھگڑا کرے، علماء سے بحث و تکرار کرے، علماء سے جدال کرے، علماء کی شان میں تنقیص کرے، یا ایسے لوگ جو سماج میں کم علم والے ہیں، بے وقوف قسم کے ہیں، ان کو دبانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے اگر وہ علم کو حاصل کرتا ہے یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر جمی رہے، لوگ اس کی تعریفیں کرے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ ایسا آدمی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی علماء سے لڑنے والا، بحث و تکرار کرنے والا، کمزور کم علم والوں کو دبانے والا، اپنی جیت اور ہار کے فیصلے کرنے والا، یا لوگوں کی نظر اس پر جمی رہے، لوگ اس کی تعریفیں کرے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والا یا اس نیت سے علم حاصل کرنے والا کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آج دیکھیں میرے بھائی و دوستو، سوشل میڈیا ہے ایسے معاملات جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے جو برائی ہے یا جو ان کے عیب ہے اس پر پردہ ڈالا ہے، لوگ اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کی برائی بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر سے معلومات جمع کر کے عالموں کو لوگوں کی نظروں میں برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے کہ تم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر تم کسی کے عیب کو تلاش کرو گے، اس کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، تمہاری برائیوں کو اللہ رب العالمین پھر واضح کرے گا، اور اس انداز میں واضح کرے گا کہ تمہارے گھر میں، تمہارے گھر والوں کے سامنے، تمہاری بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، تمہارے گھر میں اللہ رب العالمین تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور دیکھیں میرے بھائیو دوستو، جو بھی علماء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے، ان کو برا بھلا کہتے، ان کے عیبوں کو تراشتے ہیں، ان کی زندگی آپ جا کر دیکھ لیجئے، جانچ لیجئے کہ ان کے بھائی ان سے صحیح سے بات نہیں کرتے، ان کی بہنیں ان سے صحیح سے بات نہیں کرتی ہے، ان کے ماں باپ ان سے خود اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ جو ان پر نازل ہو چکی ہے کہ ان کے گھر میں اللہ رب العالمین ان کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں
سامنے رکھنا چاہیے اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے، حاسدین سے، ایسے شریر لوگوں کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین تمام علماء کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو دنیا اور آخرت میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔